السلام علیکم سیکنڈ ایئر، میں آپ کو مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے شہریوں کے فرائض، جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں صفحہ نمبر 62 کے اختتام پہ دیا ہوا ہے۔ کل ہم نے شہریوں کے حقوق و فرائض کا موضوع اس کا آغاز کیا تھا، اور اس کا ایک حصہ یعنی شہریوں کے حقوق کے متعلق ہم نے تفصیلاً پڑھا کہ حقوق کیا ہوتے ہیں، حقوق کی اقسام کون سی ہیں، شہریوں کو کون کون سے حقوق حاصل ہوتے ہیں، اور پاکستان کو جو موجودہ دستور ہے 1973 کے دستور کے مطابق شہریوں کے حقوق کون کون سے ہیں، یہ ہم نے تفصیلاً پڑھا۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ فرائض سے کیا مراد ہے، شہریوں کو کون کون سے فرائض کی ادائیگی کرنا ہوتی ہے، اور 1973 کے آئین میں درج جو فرائض ہیں اس کا ہم تفصیلی جائزہ لیں گے۔ تو فرائض کی اگر بات کی جائے، شہریوں کو جو حقوق ریاست کی جانب سے دیے جاتے ہیں اس کے بدلے میں ان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایک ریاست میں رہتے ہوئے شہری جو ہیں ان کو کئی طرح کے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ ان حقوق کے بدلے میں ان پر جو ذمہ داریاں عائد ہوں گی، جن کا ریاست ان سے مطالبہ یا تقاضا کرے گی، وہ ذمہ داریاں جو ہیں ان کو ہم فرائض کہہ سکتے ہیں۔ شہریوں کے فرائض کی اگر بات کی جائے تو سب سے اہم فرض کسی بھی شہری کا جو ہے وہ ملک سے وفاداری ہے۔ ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ملک کا وفادار ہو، اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کا دم بھرے، ہر طرح کے حالات میں اپنے ملک کی سالمیت، اپنے ملک کی وقار کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی قربانی اگر اسے دینا پڑے تو وہ اس سے دریغ نہ کرے، ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہے۔ پھر ہے قوانین کی پابندی، کہ تمام شہری جو ہیں انہیں ریاست کے قوانین کی پابندی کرنا ہوتی ہے، قانون شکنی سے وہ باز رہتے ہیں۔ دنیا میں وہی قومیں جو ہیں وہ عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، وہی باوقار قومیں کہلاتی ہیں جو اپنے ملک کے بنائے ہوئے قوانین کی پاسداری کرتی ہیں اور جو ملکی قوانین کی پابندی کرتے ہیں۔ تو یہ ہر شہری کا فرض ہے کہ ملک کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں ان کا احترام کرے، کہ یہ قوانین جو ہیں یہ ملک کا انتظام و انصرام چلانے کے لیے اور شخصی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ جن معاشروں میں، جن ممالک میں لاقانونیت ہوتی ہے وہاں پر ظلم اور جبر کا دور دورہ ہوتا ہے، تو قوانین جو ہیں یہ انسان کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائے جاتے ہیں، ملک کا انتظام اچھے طریقے سے بطریقہ احسن چلانے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو ان قوانین کی پابندی ہر شہری کا فرض ہے۔ پھر ٹیکسوں کی ادائیگی، ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ بر وقت ٹیکس جو ہے اس کی ادائیگی کرے۔ پاکستان میں یہ کلچر بہت کم ہے، ٹیکسوں کی ادائیگی میں لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں، لیکن ٹیکس کی ادائیگی جو ہے وہ ہر شہری کا فرض ہے، اور اس کو بر وقت اپنے ٹیکس جو ہے وہ ادا کرنے چاہیے تاکہ ملک کی معیشت جو ہے اس کو استحکام مل سکے، ملک جو ہے وہ خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو۔ پھر ووٹ کا صحیح استعمال، ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے۔ جس طرح حق رائے دہی ایک شہری کا سیاسی حق ہے، اسی طریقے سے اس کا یہ شہری پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے، اس کو اپنے ووٹ کے صحیح استعمال کا پتہ ہو۔ پاکستان میں جب بھی الیکشنز کا انعقاد ہوتا ہے تو ٹرن آؤٹ بہت کم ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حق رائے دہی استعمال ہی نہیں کرتے، اپنا ووٹ جو ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بہت ایک غلط ٹرینڈ ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال دے کر اپنا فرض جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ پھر خدمت خلق، ہر شہری کا یہ فرض ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، عوام کی خدمت کے کاموں میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالیں۔ ہر طرح کے حالات میں، مشکل حالات میں، اچھے حالات میں خدمت خلق کا جو جذبہ ہے وہ ہمارے اندر ہو۔ ہمیں اپنے جو مسلمان بھائی ہیں کوئی مصیبت میں ہے تو اس کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیں ہر طرح کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ تعلیم کا حصول جو ہے وہ ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ خود تعلیم حاصل کرے اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلانے کا بندوبست کرے۔ جس طرح یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی اور ہر شہری کا حق ہے کہ اس کو تعلیم کے حصول کے لیے جو ہیں وہ مواقع دیے جائیں، اس کو سہولیات دی جائیں، تو اسی طرح ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ نہ صرف خود تعلیم حاصل کرے بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ تعلیم کے دروازے ان پر کھول لے، ان کو تعلیم دلانے کا تمام بندوبست جو ہے وہ کرے۔
اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہم پر اور زیادہ جو ہے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اسلام جو ہے وہ تعلیم کے حصول پر بہت زور دیتا ہے، تو ہر شہری پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان کی تعلیم کا جو ہے وہ بندوبست کرے۔ پھر قومی مفاد، ہر شہری جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد پر ہمیشہ قومی مفاد کو ترجیح دے، خود جو ہے وہ اپنی کسی قسم کی قربانی دے، اگر اس کو دینا پڑتی ہے تو بھی وہ اپنے ذاتی مفاد کو پیچھے رکھے اور ہمیشہ قومی سالمیت کو، قومی مفاد کو اپنے مد نظر رکھے، اس کو ترجیح دے، اس کو فوقیت دے۔ تو جہاں اس کو اگر تھوڑا بہت اپنے آپ کو گھاٹا ڈالنا پڑے، تھوڑا بہت خود کو نقصان بھی اٹھانا پڑے، تو قومی مفاد جو ہے اس کو کبھی بھی سیکریفائس نہ کرے، اس کی کبھی قربانی نہ دے، اور ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ پاکستان کا جو 1973 کا دستور ہے، اس میں شہریوں کے کچھ فرائض جو ہیں وہ ان کو سونپے گئے ہیں، کچھ ذمہ داریاں شہریوں پر عائد ہوتی ہیں۔ اس دستور کے مطابق جو شہریوں کے فرائض ہیں وہ کم و بیش یہی ہیں جو ہم نے پہلے ذکر کیا جن کا، یعنی ملک کا وفادار ہونا، قوانین کی پابندی، ٹیکسوں کی بر وقت ادائیگی، ووٹ کا صحیح استعمال اور قومی مفاد کا تحفظ۔ یہ جو چیزیں ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں آلموسٹ وہی ہیں۔ ہر شخص جو ہے وہ اسی صورت میں ان فرائض کی اچھے طریقے سے ادائیگی کر سکتا ہے جب وہ تعلیم یافتہ ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، اس کو اپنے حقوق کا، اپنے فرائض کا کے بارے میں علم ہوگا، تو تبھی جو ہے وہ قوانین کی پابندی بھی کر سکتا ہے، ٹیکسوں کی بر وقت ادائیگی بھی کرے گا۔ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال بھی اس وقت ہی کوئی شہری کرے گا جب اس کو علم ہوگا کہ اس کے ووٹ کی اہمیت کیا ہے۔ تو اپنے حقوق سے، اپنے فرائض سے آگہی کے لیے باشعور ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے حصول تعلیم بہت ضروری ہے۔ تو پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ ان فرائض کی ادائیگی کا پابند ہے، اور اگر کوئی شہری ان فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی برتتا ہے تو وہ نہ صرف ملک بلکہ قوم دونوں کا مجرم ہوگا۔ اور ایسے معاشرے جن میں فرائض جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جاتا، ایسے معاشرے جو ہیں وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر حقوق اور فرائض جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ایک شہری کا جو اخلاقی فرض ہے وہ دوسرے کا حق ہے، اور ایک کا حق جو ہے وہ دوسرے کا فرض ہے، تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اور معاشرے جو ہیں وہ اسی صورت میں ترقی کرتے ہیں، اسی صورت میں مستحکم رہتے ہیں جب ان میں حقوق و فرائض کا توازن ہو، جب حقوق جو ہیں ان کو غصب نہ کیا جائے۔ ہر معاشرے میں حقوق و فرائض میں توازن ہوگا تو وہ معاشرے جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے، ترقی یافتہ ہوں گے۔ جن معاشروں میں حقوق و فرائض میں عدم توازن ہوتا ہے وہ ظلم اور ناانصافی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہر شہری کو چاہیے کہ جہاں اس کو ریاست کی جانب سے بہت ساری سہولیات دی جاتی ہیں، جہاں ریاست کی طرف سے اس کو بہت سارے حقوق حاصل ہوتے ہیں، تو بدلے میں وہ اپنی ذمہ داریاں، اپنے فرائض جو ہیں ان کو پوری ایمانداری کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ نبھائے، اور ان میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ برتے۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ انسانی شہریوں کے حقوق و فرائض ہیں۔ تو حقوق و فرائض کی اگر بات کی جائے تو اسلام جو ہے اس نے انسانی بنیادی حقوق کا تصور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے سے ہمیں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو ہیں وہ انسان کو انسانی حقوق کا تصور پیش کیا، اور ان کو ایک باقاعدہ انسانی حقوق کا چارٹر کہا جا سکتا ہے۔ تو جدید ریاستیں جو ہیں انہوں نے تو جمہوریت کو اپنانے کے بعد جو ہے وہ انسانی حقوق کو اپنے دساتیر میں شامل کیا۔ فرانس پہلا ملک تھا جس نے انسانی حقوق کا باب جو ہے وہ اپنے دستور میں شامل کیا، اور اس کی تقلید میں دیگر ممالک جو ہیں انہوں نے بنیادی انسانی حقوق کا ایک چیپٹر جو ہے وہ اپنے دستور میں شامل کیا۔ لیکن اسلام جو ہے اس نے 1400 سال پہلے ہی انسانی بنیادی حقوق کا تصور دیا، جس کی مثال جو ہے وہ ہمیں خطبہ حجۃ الوداع میں ملتی ہے۔ اور اگر پاکستان کے دساتیر کی بات کی جائے تو پاکستان کا جو پہلا دستور تھا 1956 کا، اس میں بنیادی حقوق کا ایک چیپٹر شامل کیا گیا تھا،
لیکن آپ کو پتہ ہے، آپ پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان کا پہلا دستور جو ہے 1956 کا جو دستور تھا وہ منسوخ ہو گیا، تو اس کی تنسیخ کے بعد جو پاکستان کا دوسرا دستور بنا 1962 میں، تو دوسرے دستور میں انسانی بنیادی حقوق کا باب موجود نہیں تھا، لیکن لوگوں کی عوام کے پرزور مطالبے پر اس دستور میں دوسری ترمیم کر کے تو ان بنیادی حقوق کا چیپٹر جو ہے اس کو شامل کیا گیا تھا۔ اسی طرح پاکستان کا جو موجودہ دستور ہے 1973 کا دستور، اس میں بھی بنیادی حقوق کا ایک چیپٹر جو ہے اس کو شامل کیا گیا ہے۔ تو عموماً بنیادی حقوق جو ہیں وہ ریاست کے دستور کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان انسانی حقوق کی خصوصیات کیا کیا ہیں، کہ انسانی حقوق کی کریکٹرسٹکس کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ انسانی بنیادی حقوق جو ہے وہ کسی کی بخشش نہیں ہوتے، بلکہ ہر شخص جو ہے وہ پیدائشی طور پر ان کا دعوے دار ہوتا ہے۔ ہر شخص پیدا ہوتے ہی ان حقوق کا دعوے دار بن جاتا ہے، یہ اس کا پیدائشی حق ہوتے ہیں۔ پھر انسانی بنیادی حقوق کی حیثیت جو ہے وہ ہمہ گیر ہوتی ہے۔ انسانی بنیادی حقوق کو کوئی حکومت غصب نہیں کر سکتی۔ ریاست کا جو دستور ہے، جو آئین ہوتا ہے، وہ انسانی بنیادی حقوق کا محافظ ہوتا ہے، وہ انسانی بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ تو اس لیے کوئی حکومت جو ہے وہ شہریوں کے یہ بنیادی حقوق جو ہیں ان کو غصب نہیں کر سکتی۔ پھر انسانی بنیادی حقوق جو ہیں ان کی حیثیت قانونی حقوق سے زیادہ ہوتی ہے، بڑھ کر ہوتی ہے۔ ان بنیادی حقوق کا تحفظ کسی بھی ملک کی عدالتیں کرتی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا اس کو انسانی بنیادی حقوق کا چارٹر کہا جاتا ہے۔ آپ نے بنیادی حقوق کا تصور اپنے اس خطبہ میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے ہجرت کے 10ویں سال حج کا آپ نے ارادہ فرمایا، اور عرب کے تمام علاقوں میں یہ پیغام بھجوایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو تمام مسلمان جو ہیں ان کو دعوت دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس حج میں شریک ہوں۔ چنانچہ آپ 25 ذی-القعدہ 10 ہجری کو 1,40,000 جان نثاروں کے ساتھ آپ روانہ ہوئے، اور 4 ذی الحج 10 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ پہنچ گئے، اور آپ نے میدان عرفات میں جبل رحمت کے قریب کھڑے ہو کر یہ آخری خطبہ فرمایا، جس میں آپ کے الفاظ جو ہیں وہ کچھ اس طریقے سے تھے: اے لوگو، میرے الفاظ غور سے سنو، کیونکہ یہ میں نہیں جانتا کہ اگلے سال بھی میں آپ کے درمیان ہوں گا۔ یاد رکھیے کہ آپ نے اپنے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، جو آپ سے آپ کے کاموں کا حساب لے گا۔ اے لوگو، آپ کو اپنی بیویوں پر حق حاصل ہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، یقیناً وہ اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت میں ہیں اور اللہ کے حکم سے آپ پر حلال ہیں۔ اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ اور وہی پہناؤ جو تم اپنے لیے کھانا اور پہننا پسند کرتے ہو۔ اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھیں اور آپ انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، تب انہیں آزاد کر دیں اور ان کے ساتھ سختی سے مت پیش آئیں۔ اے لوگو، میرے الفاظ سن لو اور یاد رکھو کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب تم آپس میں بھائی بھائی ہو تو اپنے بھائی کا مال مت لو جس کو وہ خوشی سے نہ دینا چاہے۔ ناانصافی کرنے سے اپنے آپ کو روکو۔ اللہ کی دن میں 5 بار عبادت کرو، ماہ رمضان میں روزے رکھو، اپنے مال پر زکوٰۃ دو اور اللہ کے گھر کا حج ادا کرو۔ وہ لوگ جو آج موجود ہیں ان کو بتائیں جو آج موجود نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو آخری خطبہ ہے یہ بنیادی حقوق کا ایک چارٹر ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ تمام کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، تمام کائنات پر اللہ کی حاکمیت ہے، تمام لوگ جو ہیں وہ آدم کی اولاد ہیں اور اس ناطے سے سب لوگ برابر ہیں۔ مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں اور کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، سب لوگ برابر ہیں۔ یہ حق کے مساوات ہے، یعنی مساوات جو ہے وہ ہر شہری کا، ہر شخص کا حق ہے۔ اسی طرح ہر فرد کی زندگی، جائیداد اور عزت دوسرے کے لیے مقدس ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ کسی کی زندگی، اس کی جائیداد، اس کی عزت سے اس کو محروم نہیں کر سکتا، یہ دوسرے شخص پر حرام ہے، اس کے لیے مقدس ٹھہرا دی گئی۔ پھر عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ عطا کیے گئے، ان کے ساتھ نرمی سے
پیش آنے کا کہا گیا، نرمی کا سلوک برتنے کے لیے زور دیا گیا۔ عرب معاشرہ جو ہے اس میں عورت کو پہلی دفعہ یہ حقوق عطا کیے گئے تھے، اور یہ بلند درجہ جو ہے وہ اسلام نے عورت کو عطا کیا۔ اس خطبے میں غلاموں کے حقوق کو بھی محفوظ کیا گیا تھا، اور لوگوں کو کہا گیا کہ ان کے لیے وہی پسند کریں جو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور غلاموں کے بھی حقوق جو ہیں وہ اس میں محفوظ ہو گئے کہ جو خود کھاتے ہیں وہی انہیں کھلائیں، جو خود پہنتے ہیں وہی انہیں پہنائیں، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے اور اگر آپ انہیں درگزر نہ کر سکیں تو ان کو آزاد کر دیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور سب آپس میں برابر ہیں۔ ان تمام حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ انسانی حقوق کا ایک مکمل اور جامع چارٹر ہے، اور اس میں تمام انسانوں کے لیے جو ہیں وہ حقوق ہیں، تمام انسانوں کو برابر قرار دیا گیا ہے، ہر قسم کی اونچ نیچ، طبقاتی کشمکش اور جو ہے اس کو ختم کر دی گئی، اور غلام کو بھی مالک کے برابر جو ہے وہ حقوق عطا کیے گئے۔ جی سیکنڈ ایئر، یہ ہمارا آج کا موضوع تھا۔ کل انشاءاللہ ہم انسانی حقوق عالمی منشور جو ہے اس سے متعلق پڑھیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، کوئی بات مشکل لگے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔